الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 79 تک جو آیات ہیں نا، ان کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 68 آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھی ہیں اور 7 ہمارے درس ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا 8واں درس ہے۔ ان آیات میں کچھ اصطلاحات جو ہے وہ آئی ہیں جن کو میں نے موضوع کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ ان میں سے ایک اصطلاح ہے فساد فی الارض، اور دوسری ہے دین الملک، اور اس کے مقابلے میں پھر جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے دین اللہ، یعنی فساد فی الارض، دین الملک اور دین اللہ۔ یہ چیزیں جو ہے وہ
ان آیات کے حوالے سے ہم سمجھیں گے. ویسے اور بھی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں. اور بات شروع ہو رہی ہے اس مقام سے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس نظم کے اندر، یا سمجھ لیں کہ اس نظام حکومت کے اندر ایک اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ ان کو مل گیا، اور 7 سال اس خواب کے مطابق قحط بھی پڑ چکا. سوری، فصلیں 7 سال خوب ہو چکی. وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو دبلی پتلی 7 جو ہے وہ کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، اور 7 ہیں خشک. تو اب اس کے مطابق جو ہے نا وہ پہلے 7 سال خوب فصلیں ہوئیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اس عرصے میں ہر سال جو بھی اضافی اناج پیدا ہوتا تھا تو اس اناج کو جو ہے وہ سٹور کرنا، سنبھالنا، آئندہ جب 7 سال قحط کے آنے ہیں اس کے اندر استعمال کے لیے. تو یہ سب منصوبہ بندی کے مطابق انتظامات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کر لیے تھے. اب قحط شروع ہو گیا، آگے 7 سال قحط پڑنا ہے. تو وہ پہلے سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی آئے، جس طرح باقی علاقے میں سے لوگ جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے آتے تھے. چونکہ مصر کے اندر جو حکومت تھی اس نے ظاہر ہے یہ انتظامات کیے ہوئے تھے، اور وہ ایک خدائی تدبیر بھی تھی. بادشاہ کو خواب آ گیا اور بادشاہ نے پھر اس کی تعبیر جب ڈھونڈنی چاہی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تعبیر کا بھی پتہ لگ گیا. پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ پوری مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام انجام دیا گیا. باقی پھر عام طور پر لوگوں کو نہیں ان چیزوں کی خبر تھی، تو اس طرح نہیں رکھا کسی نے خیال. تو اب پورے علاقے میں سے جو غلہ جو ہے وہ ملتا تھا مناسب قیمت پر بھی اور آسانی کے ساتھ بھی، وہ مصر تھا. تو مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ جاتے تھے. وہاں جو انتظامات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ جتنا کوئی چاہے لے لے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کی، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا راشن بندی کی کا ایک ایسا سسٹم انہوں نے بنایا تھا کہ کوئی اضافی نہ لے جائے، ضرورت کا لے جائے تاکہ سب لوگوں کو مل جائے. کوئی آدمی اضافی لے جا کر آگے مہنگا بیچے، کوئی اپنا فائدہ اٹھائے. تو اس سے روکنے کے لیے جو ہے وہ، تو اب وہ جو لوگ آتے تھے ان کو وہاں سے پرمٹ ایشو ہوتا تھا، پرمیشن ملتی تھی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سوچ تھی اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب سارے علاقے میں قحط پڑا ہے تو ضرور میرے علاقے کے لوگ، یا میرے، اب وہ شہر اسے کہہ لیں یا قصبہ کہہ لیں، کنعان کو، جہاں جو آبائی وطن تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہاں بھی تو فاقے ہونے ہی ہیں، تو وہ لوگ بھی تو ادھر ہی آئیں گے. تو اس کے پس منظر میں، اس سوچ کے پس منظر میں انہوں نے پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اہتمام کیا ہوگا کہ جو لوگ کنعان سے آئیں گے ان کو پرمٹ جو ہے نا وہ میں جاری کروں گا. باقی تو ظاہر بات ہے کہ اتنے وہاں لوگ آ رہے ہیں تو سارے کام تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انجام نہیں دیتے ہوں گے نا. مختلف لوگ
پھر مختلف ذمہ دار ہوں گے، ان کی طرف رجوع کرتے ہوں گے۔ البتہ جو کنعان سے آئیں گے انہوں نے رجوع کرنا ہے، انہوں نے پرمٹ لینا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بات ہے کہ اپنے وہ محل میں یا دربار میں یا کسی دفتر کے اندر اس حساب سے سمجھ لیں کہ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں جائیں گے۔ تو باقی لوگ جو ہے وہ عام طور پر باہر کے باہر ہی فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ تو ایک سال تو یعنی پہلے سال تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے، وہ ذکر ہم اس سے پچھلے درس کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، 7 نمبر درس کے اندر، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ بہت پروٹوکول دیا، عزت دی، پہچان لیا کہ میرے ہی بھائی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ پورا ایک احترام، عزت یہ دیا، پھر غلہ بھی دیا۔ اصل میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر بات یہ ہے کہ یہ اگلے سال آئیں تو یہ 10 کی بجائے 11 ہوں، یعنی میرا وہ جو ماں کی طرف سے سکا بھائی ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ آنا تو انہوں نے غلہ لینا ہی ہے نا، تو انہوں نے چونکہ اپنے اس بھائی کا بھی غلہ مانگا تھا جو ساتھ نہیں آیا تھا یا بھیجا نہیں تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حصے کا یعنی بنیامین کے حصے کا غلہ بھی دے دیا، لیکن ان سے ایک پختہ وعدہ لے لیا کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، یا تاکہ تصدیق ہو جائے، یعنی ابھی تو میں صرف تمہاری جو بات ہے، تم نے کہا ہمارا بھائی ہے، تصدیق تو کوئی نہیں ہے، تو میں نے دے دیا ہے، لیکن آئندہ جب تم آؤ گے تو اس کو لے کر آنا ہے، اس کی تصدیق کراؤ گے تو پھر غلہ ملے گا، ورنہ پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، تو وہ یعنی پھر اگلی دفعہ تم اس کو نہ لے کر آؤ، تم کہو جی چلیں ہمیں دے دیں، بھائی کا رہنے دیں، تو پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اگر چونکہ غلہ جو تھا وہ فری نہیں ملتا تھا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور قیمت تبادلہ تھا، اور تبادلے میں جو بھی کوئی وہ اون وغیرہ لے کر آئے تھے وہ اس وجہ سے انہی کے سامان میں ان کو بتائے بغیر رکھ دی تاکہ ان کے علم میں آئے گا جب یہ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے، تو جب گھر پہنچ جائیں گے تو پھر اپنا کوئی آئیڈیا لگاتے رہیں کہ جی کیا بنا، لیکن ان کے پاس یہ قیمت موجود ہوگی، تو انہیں اگلے سال آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آ جائیں گے۔ ادروائز کیا ہے، ادروائز یہ ہے کہ جیب میں پیسے نہ ہوں تو بندہ دکان کی طرف منہ نہیں کرتا، کہ دکاندار پیسے مانگے گا، پیسوں سے ہی دینا ہے اس نے۔ تو یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک تو اچھا اخلاق ہے اور وہ خوشی خوشی آئیں، دوسرا ان کے پاس اگر بالفرض اگلے سال وہ قیمت جو ہے اس کا ارینج نہ کر سکیں تو یہی ان کے پاس موجود ہو، یہ آ جائیں اطمینان کے ساتھ، اور ساتھ وہ بھائی بھی میرا لے آئیں۔ اب وہ لے کے آ گئے بھائی کو بھی ساتھ، تو اب وہ اسی طرح انہوں نے اب جانا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیونکہ ان کی تصدیق بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے، اور انہیں آئندہ کے لیے پرمٹ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جاری کرنا ہے۔ تو اب اسی سے آپ سمجھ لیں کہ وہ چونکہ باقی لوگ جو تھے وہ تو عام دفاتر میں کہہ لیں یا عام لوگوں سے ملتے تھے، تو وہ جا کر پرمٹ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی یا
کنان کے لوگ کہہ لیں، ان کو پھر رسائی ہوتی تھی اندر تک، جہاں جو ہے نا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوں گے، ان کا دفتر ہوگا۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی کسی ایسے حکومتی جو ہے وہ کسی ایسے ایریے میں چلے جائیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کسی کے لیے جو ہے وہ پھر وہ کھول دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے وہ کھولا گیا۔ اسی وجہ سے وہ مسئلہ بھی بن گیا نا کہ ظاہر ہے اس حدود میں وہ بادشاہ کا پیالہ بھی تھا نا، جو جس کا مسئلہ بنا تھا، ورنہ وہ کوئی باہر تو نہیں رکھا ہوا تھا کہ جی باہر سڑک پر رکھا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا۔ تو وہ اس علاقے میں یا اس انہی دفاتر کے اندر جو ہے وہ کسی جگہ وہ موجود تھا، تو جہاں ان کا آمد و رفت ہوئی ہے، تو تبھی تو کہا نا کہ بھئی تم لوگ ہی وہاں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون یہاں آیا گیا صبح سے شام تک، یا ہفتہ کون کون آیا، تو وہ آئے گئے تو وہی تھے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو اسی بنا پر جو ہے وہ ان کو روکا گیا۔ تو چلیں جی، اب وہ دوبارہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے، جب پہنچا دیے گئے۔ ولما دخلوا علی یوسف، تو جب وہ داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آویٰ الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس جگہ دی۔ اب ایک تصور کر لیں کہ وہ ان کو تصدیق کے لیے بلایا۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہی مسئلہ تھا نا، ان کو غلہ بعد میں ملنا تھا، پہلے تصدیق ہونی تھی کہ پچھلے سال وہ جو غلہ لے کر گئے ہیں ایک اضافی، وہ بھائی یہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اس کو جب وہ بلایا تو وہاں اسے ساری حقیقت بتا دی کہ تمہارا جو بچپن کے اندر بھائی بچھڑ گیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو پھر بھی کچھ بڑے ہی ہوں گے، کچھ سال دو سال اس سے بڑے ہوں گے، وہ کوئی سال دو سال چھوٹے ہوں گے تو اور بھی چھوٹا تھا۔ تو اتنے پھر وہ چیزیں اس طرح پہچان میں تو ویسے بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو پھر کہانی تو یاد ہی ہوتی ہے نا، میرا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو گم ہوا تھا نا وہ میں ہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو سب بات بتا دی، اور اسی میں یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ ان کو اب سارا منصوبہ اپنا سمجھا دیا ہے کہ میں نے تجھے اب واپس نہیں جانے دینا، اور اس حوالے سے کوئی جو بھی ایک منصوبہ بندی ہے شاید پوری بتا دی ہو کہ تیرے اوپر الزام لگائیں گے یا اس طرح تجھے رکھیں گے، یا ویسے ہی کہہ دیا ہو کہ تجھے کسی چیز سے پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہم کریں یا جو بھی ہمارا منصوبہ ہو تو تو پریشان نہیں ہونا۔ کوئی اس طرح کی بات تیرے لیے پریشانی والی بن بھی سکتی ہے، لیکن کوئی پریشان تو نے ہونا نہیں ہے، وہ ہمارا ایک منصوبہ ہوگا جس کے تحت ہم کچھ کام کریں گے، تو بس۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو اب جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا جو تیرے ساتھ ہوتا رہا اس کے اوپر، یعنی وہ مایوسی پریشانی کے جو ہے وہ تیری اب ختم ہو گئی، تو میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جس طرح جو ہے نا وہ ویسے تو بھائیوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہی ہے، آپ حقیقی بھائی جو ہوتے ہیں نا، ماں ایک باپ سے، ان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کریں کہ پورے شہر میں کچھ بھی ہو جائے تو حسد نہیں آتا، لیکن اپنا بھائی آگے بڑھ رہا ہو تو حسد آ جاتا ہے۔
یعنی کوئی بھی چیز اسے مجھ سے بہتر مل رہی ہے نا تو حسد پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ کوئی چچا ماموں تایا یہ ان کے اندر آئے گا، پھر کسی اور، اس کے بعد کسی اور کا کوئی نمبر آئے گا، ورنہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں شریک. شریکوں کے پاس شریکوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، باقی تو دنیا جو مرضی کرے. تو اب وہاں بھی یہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف وہ بھائی ہیں جو ماں اور باپ دونوں اعتبار سے سکے ہیں، تو دوسرا طرف یہ ہے کہ مائیں علیحدہ ہیں یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی. تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ فرق تو ہو ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے ان کو اپنا بھی اندازہ تھا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ تیرے ساتھ سلوک میں فرق تو رہا ہی ہوگا، لیکن اب افسوس نہیں کرنا اس کا. فلما جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. اور جب ان کا سامان جو ہے وہ تیار ہو گیا، تیار کروا دیا، سامان مطلب غلہ، انہوں نے غلہ لینے کے لیے آئے نا، تو وہ تصدیق ہو گئی، پرمٹ جاری ہو گئے، ان کا غلہ تیار ہو گیا. اور یہیں اب دیکھ لیں، اب غلہ تیار ہوا ہے تو اب نہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے قیمت ادا کیا وہ پھر واپس کر دو، کیونکہ اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا. وہ جس وجہ سے وہ قیمت رکھی تھی نا، وہ یہی تھی کہ قیمت کی وجہ بنا کر یہ ایسا نہ ہو کہ نہ آ سکیں، یعنی یہ ایک مسئلہ ان کو بن جائے. تو اب وہ مسئلہ تو ہو گیا تھا سیدھا. ٹھیک ہے نا. تو اب نہیں انہوں نے کہا ان کو کہ وہ رکھیں ان کے سامان میں واپس. تو جب وہ تیار کرا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو رکھ دیا وہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا یا وہ ساغر جو تھا نا، وہ اپنے بھائی کے جو ہے وہ سامان کے اندر اسی میں، یعنی یوسف علیہ السلام، ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کا تو ایک بڑا مقام ہے نا، عہدہ، ویسے تو پیغمبر ہیں لیکن عہدہ بھی بڑا ہے. وہ جو ملازم وغیرہ ہوں گے نا، ان کو بتایا ہوگا نا کہ اس طرح کرنا ہے، جنہوں نے وہ سامان تیار کرنا تھا. تو ان کو وہ پلے دار وغیرہ ان کا بھی کوئی چیف ہوگا جس کو پھر یہ پتا ہوگا، باقی عام لوگوں کو تو پھر نہیں نہ پتا ہوتا اس طرح. ثم اذن مؤذن، اب وہ سامان تیار ہو گیا، اونٹ لے کر وہ چل پڑے، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل اس طرح جیسے جینون واقعہ ہوا ہے نا، اسی طرح ہونے دیا. ساتھ ہی بنیامین بھی اپنا اونٹ پکڑ کر جو ہے وہ چل پڑے، اور وہ 10 بھی چلے پائے، بلکہ ان کے علاقے کے اور بھی لوگ، قافلے والے جو ہے نا وہ بھی چل پڑے اسی طریقے سے. تو جب کچھ فاصلہ جو ہے وہ انہوں نے طے کر لیا، تو اب پیچھے سے جو ہے نا وہ ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی. اب پیچھے پھر وہ ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد وہ پلان کے مطابق جو ہے نا وہ کہ بھئی بادشاہ کا وہ چوری ہو گیا ہے، پیالہ ساغر چوری ہو گیا. بادشاہ جو ہے نا وہ پہلے شراب پیتا تھا، تو سنہری جام ساغر، پیالہ سونے کا، تو وہ غائب ہو گیا ہے. کدھر گیا بے، ادھر کون آیا تھا؟ وہ قافلے والے ادھر ٹھہرے تھے، وہی اندر تک تو وہی آئے تھے، چلو پیچھے بھاگو. وہ ایک کو اس میں منصوبے کا سارا پتا ہوگا، باقیوں کو تو پھر ویسے ہی جا رہے تھے. تو اب وہ پیچھے پہنچ کر ان کو آواز دی، ثم اذن مؤذن، تو پھر وہ اعلان کرنے والے نے، آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، کافرے والو تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ ان کی طرف منہ موڑ کر کہنے لگے تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ یا ہمارے اوپر تم الزام لگا رہے ہو کہ ہم چور ہیں، تو تمہارا کیا گم ہو گیا بھائی؟
कालू, तो वो कहने लगे जिन्होंने उनको जो है वो रोका था, नफ के दो सवाल माले के वाले मन जा बेही हिमलो बईर, गुम हो गया बादशाह का पैमाना। उसको सागर भी कहते हैं, पैमाना भी कहते हैं। वो पैमाना तो उर्दू के अंदर भी जब इस्तेमाल होता है ना, वो एक शेर में, पता नहीं शेर किसका है, अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो वो पैमाना भी उसको जो है वो कहते हैं। तो वो बादशाह का वो जो पैमाना है ना, वो गुम हो गया है। वाले मन जा बेही हिमलो बईर व अना बेही ज़ईम, यानी बहुत कीमती चीज है, बादशाह से मुतल्लक है। तो अब वो कहने लगे कि भाई जो कोई खुद ही दे देगा ना, मतलब तुम्हारे पास ही है किसी के, जाहिर है वो इतने तयक्कुन के साथ उनको इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई तुम ही लोग हो, तुम्हारे अलावा कोई वहां नहीं आया, तो तुम ही में से कोई बंदा जो है वो लेकर गया है, कनान के लोगों में से कोई लेकर गया है। तो जो दे दे, बजाय इसके कि अब हम तलाशी लेना शुरू करें तो ढूंढते फिरें, वक्त ज़ाया करें, जो कोई भी जो है वो दे दे तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। और उसे जो है वो एक ऊंट का लद्दा, यानी वो जितना बोझ एक ऊंट या एक घराने को वो देते थे, इतना उसको जो है वो अजाफी दे देंगे, यानी सजा की बजाय इनाम ही दे देंगे उसको, उसकी ईमानदारी का, अगर वो जो है वो लौटा दे। वह अना बेही ज़ईम, और कहने लगा कि मैं इसका जामन भी हूं, यानी कोई दिल किसी के दिल में आ जाए अब मैं निकाल दूं तो सजा देंगे, या हो सकता है मेरा गला ही छीन लें वापस के, तो हम तुम्हें गला देते हैं और तुम यहाँ चोर बनकर आ गए हो, तो मैं जमानत देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अजाफी गला मिलेगा, वापस कर दो। अब उनके वो पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो ना तो वो उनके तो जहन में ये बात आ नहीं सकती थी, वैसे भी वो कोई ऐसे ऐसे नहीं थे, जाहिर है। तो एक अचानक एक बात, और कहने वाला इस तरह कह रहा है कि जैसे वाकया तुम पक्के चोर हो, हैं? तो दे दो। कालू, तो वो कहने लगे तल्लाहि लक़द अलिम तुम मा जिना लिनुफ़्सिदा फिल अर्द वमा कुन्ना सारिकीन। तो वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम तुम हमें जानते हो, पिछले साल भी हम कितना तुम्हारे पास रह के गए हैं, बड़ा तुम्हारा हमारा जो है वो एक खास जो है वो तल्लक भी बना रहा है, तो यानी तुम हमें अब पहचानते भी हो। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि कोई चीज़ जो है वो चोरी करते हैं हम, तो हम ना तो ऐसा करने वाले हैं और ना हम चोर हैं। वलकद अलिम तुम मा जे ना लिनुफ़्सिदा फिल अर्द, यहाँ ये वो ख़ास एक जो हमारे मौजू में जो इस्तिलाहात आई है ना, तो उनमें से ये आ गई है कि हम तुम्हारे मुल्क में फसाद करने नहीं आए। लकद अलिम तुम बहुत अच्छे तरीके से हमें पहचानते हो, जानते हो, वाकिफ हो तुम हमारे, पहले साल नहीं आए हम, दूसरा साल है हमारा, वाकफियत है हमारी। अच्छा, ये अब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके साथ वही रवैया है जो पिछले साल वाला है ना, भाई बंदी का दौर आते जाते, ताकि एक चीज जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से लगे कि जी एक जेन्युइन वाकया है, कोई ऐसा नहीं है, बनाया नहीं गया है, रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास पिछले साल भी आए थे, आज भी हम इतने वक्त ठहरे हैं, इतने दिन ठहरे हैं, तो हम यहाँ कोई तुम्हारे मुल्क में कोई फसाद करने नहीं आए थे, वमा कुन्ना सारिकीन, ना हम कोई चोर हैं कि ऐसा करते। अब यहाँ ये जो बात आई है ना, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा काफिले वालों तुम चोर हो, वो जो पीछे आदमी है ना।
اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری جو ہے اس کو وہ کیا کاؤنٹ کر رہے ہیں، فساد کاؤنٹ کر رہے ہیں نا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری اور یہ فساد فی الارض جو ہے اس کا ایک تعلق ہے نا، یعنی چوری فساد فی الارض ہے۔ ویسے ذرا تفصیل کے ساتھ ہم اس کو آگے سمجھ لیں گے، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو ہے انہوں نے تو الزام لگایا کہ تم چور ہو۔ جن پر چوری کا الزام لگا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، نہ ہم چوری ہیں۔ کالو، تو وہ جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے کیا کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کیا جزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خود ڈھونڈ لیا، تلاشی لے کر ڈھونڈ لیا، تو پھر بتاؤ کیا سلوک کریں تمہارے کے ساتھ، کیا تمہارے ساتھ جو ہے وہ رویہ پھر اختیار کرنے کیا بدلہ پھر تمہارا بنتا ہے جب تم خود نہیں دے رہے ہو، ہم نے ڈھونڈ لیا تو۔ کالو، اب وہ کہنے لگے، یعنی جن پر چوری کا الزام تھا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، کالو وہ کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو جزا ہوگا وہی جس کے پاس سے مل جائے، وہ خود ہی اپنے اس عمل کی جزا بن جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اسی کو رکھ لینا، وہ تمہیں ہی دے دیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس پھر جس نے یہ کام کیتا وہ تو ہی دے جاواں گے، اسی نہیں پھر انہوں نال لے کے جاندے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بہت اعتماد تھا کہ یہ ہم میں سے تو کسی نے کیا نہیں، نہ کوئی کر سے، ایک دوسرے کو بھی وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو انہونی ایک چیز ہو گئی نا، ورنہ تو وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اسی کو رکھ لینا، وہی دے دیں گے ہم جس کے پاس سے جو ہے وہ یہ مل گیا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم بھی اسی طریقے سے ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ چوری ظلم بھی ہے، چور ظالم بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ظالموں کے ساتھ اسی طرح ہی کرتے ہیں، یعنی وہ ظالم ہوگا جس نے چوری کی ہے تو اس ظالم کو ہم پھر لے کر نہیں جائیں گے، تمہارے ہی حوالے کر جائیں گے، اور ہم بھی جو ایسے ظالم ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک طرف جو ہے نا وہ یہ بات آ گئی ہے کہ یہ چوری ہے، اور دوسری طرف اسی چوری کو فساد فی الارض کہا گیا، اور اسی کو جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو پھر ٹھیک ہے انہوں نے تلاشی لینی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی۔ انہوں نے پھر اسی طرح لی کہ جیسے تلاشی لی جاتی ہے، مطلب کھول کھول کے، تاکہ کہ یہ ایسا اگر وہ ڈائریکٹ جا کر وہاں سے نکال لیتے تو پھر تو وہ فوراً آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی یہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہاں سے وہاں جا کے انہوں نے نکال لیا، انہیں کیسے پتا لگا۔ تو وہ پوری تلاشی جیسے کہ واقعی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ تر ان کے ساتھ لوگ آئے ہوں گے ان کو تو ویسے بھی کہانی کا نہیں پتا ہوگا نا، وہ تو ایک آدھ بندہ کو ہی پتا ہوگا نا بھی فلان جگہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا یہاں سے شروع کر دو بھائی۔ تو انہوں نے بڑا نیچے نیچے تک جا کر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اینڈ پر آ گئے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے ان کی تلاشی پر۔ تو وہاں آ کر انہوں نے جو وہ اسے جو وہ نکال لیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر جا نکالا اپنے بھائی کے وہ سامان میں سے جو وہ پیالہ نکال لیا۔
कज़ालिक किदना लियूसुफ, इस तरीके से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक तदबीर जो है वो कर दी। अब यहाँ ये बात समझ लें कि चूंकि अब ये बात एक ऐसी है और कुरान हकीम जो है उस वक़्त भी एक दुश्मनी के माहौल में इसका नज़ूल हुआ है ना, यानी अल्लाह के कलाम के दुश्मन उस वक़्त भी थे, क़यामत तक भी हैं। और इस तरह की बातें बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग निकाल कर लेते हैं, ठीक है ना, कि देखें जी एक पैगंबर है, उसने ये झूठ बोला, उसने एक मनसूबा बंदी जो है वो की और इस तरह से जो है ना वो ये काम किया। और इसमें समझने की बात ये है कि पहली बात तो यह है कि जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना उसको सारी कहानी पता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताई हुई है कि मैंने तुझे रोकना है और ये एक मंसूबा है मेरा, बस जो कुछ भी अगर पूरा नहीं भी बताया तो ये तो उसे बताया, उसे तो कोई परेशानी नहीं है कि मेरे ऊपर जो है ना कोई इल्ज़ाम जो है वो लग रहा है। तो बाकी भाई जो है ना उनको नहीं पता। फिर भी कोई आदमी अगर ये ऐसा समझता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ उसकी तरदीद कर दिया, कज़ाले का किदना ले यूसुफ, अल्लाह ताला ने इसको अपने साथ मंसूब कर लिया, यानी ये यूसुफ ने किया ही नहीं है। कज़ाले का किदना ले यूसुफ, इस तरह हमने एक तदबीर दे दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लाह कहता है हमने तदबीर बना दी। अब देखें बाज़ औक़ात इस तरह की बात आ भी जाती है कुरान हकीम के अंदर। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए ना, तो वो फ़िरौन कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अगर तू हिदायत इख्तियार नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो तू तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसने कहा कि कितने लोग पिछले मर गए, तू तो आया, अब तू उनको बचाने क्यों नहीं आया? समझे ना बात? यानी हमारे पहले भी कई लोग जो है वो मर गए तेरे आए बगैर, चलो मुझे तो तू बचाने आ गया, तो उनको क्यों नहीं बचाया तूने? उनको बचाने आता। तो वहां भी फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उनको, उनका उनका इल्म मेरे रब के पास है कि उनके बचाने का अल्लाह ने इंतजाम किया या नहीं किया, या जो मसला इल्म वहा इंदा रब्बी, उसका इल्म जो है वो मेरे रब के पास है। बहरहाल इसी तरह यहाँ ये बात फरमाई, कज़ाले का किदना ले यूसुफ, इस तरह हमने एक तदबीर बना दी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। और ये क्यों बना दी? माँ काना ले या खुजा अखाहू फी दीनिल मलिक, इसलिए कि वो जो दीन मलक था, दीन मलक यानी बादशाह का दीन। और अब यहाँ देखें ये बात भी अब हमने यहाँ ही समझ लेनी है कि दीन के लफ्ज़ से, दीन की जो इस्तिलाह है, यानी दीन का लफ्ज़ जब हमारे कानों से टकराता है, जहन में आता है, तो उस वक़्त हमारा क्या तसव्वुर बनता है? तो ये दीन जो है ना ये कई सारे मानों में इस्तेमाल होता है और एक माना इसका है निज़ाम, सिस्टम। तो मतलब ये है कि दीन और मलिक, बादशाह का दीन, मलक बादशाह को कहते हैं ना, वो हम बादशाह कहते हैं, अरब जो है ना वो मलक कहते हैं। मलक फलाना, मलक अब्दुल्ला, मलक फहद, इस तरह जो है ना वो किंग, अंग्रेजी में किंग जिसे कहते हैं उसे वो मलक कहते हैं। तो वहां हुकूमत किसकी थी जहां ये हो रहा है? वहां एक बादशाह है, इंसानों में से एक बादशाह है, और हुकूमत करने के जो भी असूल हैं वो बादशाह के, समझ लें कि वो उसकी तरफ से जारी होते हैं। बेशक वो उसने किसी मशावरत कमेटी वगैरह के जरिए बनाए हों, लेकिन वो किसके बिहाफ के ऊपर जो है वो जारी होते हैं? बादशाह के बिहाफ पर जारी होते हैं ना। यानी उस मुल्क में जो भी कवानीन थे, ज़ाहिर है
چور تو ہر معاشرے کے اندر چور ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر چور کی سزا یہ ہے اور فلاں ملک میں یہ ہے اور فلاں ملک میں وہ ہے۔ اور ایک بات جو ہے نا وہ یہاں بالکل جو ہے وہ متفق ہے کہ چور کو تو کوئی معاشرہ بھی جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کرتا، البتہ چور کے اوپر جب الزام لگتا ہے نا تو پھر اس یا تو تھانے جاتا ہے یا جیل جاتا ہے، یعنی اسے ملتی ہے سزا۔ دین الملک، بادشاہ کا جو دین تھا، یا میں دین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر آئے یہ بات کہ بادشاہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین جو ہے وہ نافذ کر کے بیٹھا تھا، وہ تو بت پرست تھے، وہ ایک سسٹم۔ اچھا، ابھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ اختیارات بھی نہیں آئے، اگرچہ بادشاہ جو ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا وہ متاثر ہو چکا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے اس نے کافی سارے معاملات کر دیے، بلکہ شاید سارے ہی کر دیے، لیکن ابھی چل بادشاہ کا ہی نظام رہا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ایک عہدے دار ہے، عزیز۔ بعد میں جا کر اس نے جو ہے نا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دستبردار ہوا ہے۔ تو ابھی ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے بادشاہ کا، دین الملک۔ جو دین ملک میں چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے بادشاہ کا، اور بادشاہ کا دین جو ہے اس میں چور کی سزا جو ہے ظاہر ہے یا تھانہ ہے یا جیل ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو کدھر جائے گا بھائی؟ پولیس کے حوالے ہو جائے گا، جیل چلا جائے گا۔ تو یہ تو وہ بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ اب یہ تو آپ عام طور پر دیکھ لیں کہ اگر صدر زرداری ہے، کوئی آدمی اس کی چوری کر لے تو کیا اگر وہ چور پکڑا جائے تو زرداری اسے اپنے گھر میں لے جائے گا؟ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں، قانون ہی نہیں ہے، ضابطہ ہی نہیں ہے۔ وہ تھانے میں رہے گا، وہ جیل میں رہے گا، تو وہاں تو سزا ہے پھر۔ اب اللہ نے کیا تدبیر بنا دی کہ بادشاہ کے قانون سے یا بادشاہ کے دین سے یا بادشاہ کے نظام سے بالا ہی بالا ایک معاہدہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کارندوں کے درمیان ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا کہ ہم وہ بندہ ہی تمہیں دے دیں گے، تم ہی اسے رکھ لینا، تمہارا ہی غلام ہے، ہم اسے چھوڑ جائیں گے تیرے پاس، تیرے حوالے کر جائیں گے، جو مرضی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے پاس لے آئے، اپنے گھر میں لے آئے، یا مطلب جیل کی بجائے، تھانے کی بجائے جو ہے انہوں نے اسی طرح رکھ لیا جس طرح پھر وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب عزیز مصر خرید کر لایا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ تو ایک غلام کے طور پر خرید کر لایا تھا نا، لیکن گھر میں آ کر اس نے کہا کیا کہ اس کو ذرا عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو بظاہر تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا ایک جو ہے نا وہ اس حیثیت میں کہ بس ٹھیک ہے جی، اس نے چوری کی تو یہ باز میرے پاس ہی رہے گا، اب میں دیکھوں گا کیا اس کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آ کر اسے عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس جو ہے وہ رکھا، ان کو یہ بتایا کہ بھئی یہ اس الزام میں بس اسے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے جو تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر محض وہ الزام کی بنیاد کے اوپر آتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ تھانے یا پولیس کے حوالے جب وہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کیونکہ وہ جو دین الملک تھا اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ ان یشاء اللہ، لیکن اللہ اگر چاہے تو پھر اللہ کو یہ استثناء حاصل ہے کہ اللہ پھر کوئی تدبیر بنا دے
اور وہ اس ضابطے سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی رستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نکال دے، اور وہی نکال دیا اللہ نے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہاں جو بات ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ فساد فی الارض، جب انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، انکم لسارقون، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر کہا کہ جب وہ یہ کہا کہ پھر اس کو جس کے پاس سے ملے اسے رکھ لینا، ہم بھی ظالموں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو اب یہ ذرا فساد فی الارض کی اصطلاح کو سمجھ لیں، یہ بڑی اہم ہے، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے اور بڑی اہم ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پروگرام بنایا تو اپنا یہ پروگرام جو ہے وہ فرشتوں کو سمجھایا ایک خاص حکمت کے تحت، جس کا بھی یہاں بات کا موقع نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کالو، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں سے کیا ہے؟ زمین میں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا کالو اتجعل فیہا، کیا تو اس زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، یعنی فساد فی الارض، زمین میں فساد کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا۔ فساد جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ قتل و غارت، خون ریزی، جنگیں، جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں، یہاں تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ کہتا کہ نہیں یہ تو بالکل فساد نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد تو کرے گا، خون ریزی بھی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں جو بات کہی نا وہ کیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تم نے جو دیکھا ہے یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اور بھی کچھ ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، وہ کیا ہے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ اصل کے اندر وہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فٹ کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں انسان فساد کرتا ہے وہاں اس فساد کو روکنے کے لیے بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جہاں کہیں جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی موسیٰ کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب فساد کو دیکھتا ہے نا تو کچھ لوگ تو اس سے جو ہے نا وہ شاید فساد کرنے والے کو شاباش دینے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس فساد کو روکنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہی بچے کو بھی مار رہے ہو نا تو کوئی نہ کوئی راہ چلتا ہوا رک کر جائے، وہ کہتا کیوں مار رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے، کوئی پاس سے جو ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ انسانوں میں سے انسان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا وہ، جب آپ دوسرے سپارے کے اینڈ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ مضمون ملے گا۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا۔ اب دیکھیں، ایک طرف طالوت ہے، ایک طرف جالوت ہے اور وہ فساد ہے، اور دوسری طرف اصلاح کار کے طور پر طالوت آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔
اور یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے مدینے میں، کہ ایک طرف وہ عرب میں مشرکین مکہ جو ہیں وہ فساد کے علم بردار ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینے کے اندر یہ جو مسلمان آ چکے ہیں ہجرت کر کے، ان سے اصلاح کروانا چاہ رہا ہے کہ اس فساد کو روکو۔ اسی لیے تو وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ سنایا جا رہا ہے نا۔ تو اس واقعے کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے، دفع کا مطلب ہمارے مطلب کسی چیز کو دھکا مار کر پرے کر دینا، ہٹانا، روکنا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو کیا ہو؟ لفسدت الارض، تو ضرور زمین فساد سے بھر جائے۔ لفسدت الارض، ضرور زمین کے اندر فساد ہو جائے۔ مطلب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فساد اگر انسان نہیں روکیں گے تو نتیجہ یہ ساری زمین فساد سے بھر جائے گی، پھر فرشتے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اللہ اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندے اٹھا دیتا ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین ساری فساد سے بھر جائے۔ اللہ اٹھا دیتا ہے، جس طریقے سے اس نے طالوت کو اٹھایا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ آج جالوت کی جگہ عرب کے مشرکین ہیں، اور ان کے لیے طالوت کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی ہیں۔ اور آج بھی اسی طریقے سے اگر فساد ہوگا تو اس فساد کو روکنے کے لیے انسان ہی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان بیٹھ کر یہ سمجھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر زمین بھر جائے گی فساد سے، لیکن اللہ بھرنے نہیں دیتا، اللہ اٹھا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا حوصلہ نہیں ہے تو اللہ کو حوصلے والے لے آئے گا، لیکن حوصلے والے اجر پائیں گے، عزت حوصلے والے پائیں گے۔ جب وہ جا رہے تھے نا تبوک کی طرف، تو ظاہر بات ہے کہ بڑے سارے کلمہ گو، نماز پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، صبح شام تسبیحاں پھیرنے والے نہیں گئے، اس فساد کو روکنے کے لیے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے، مرتبہ، مقام ہے، وہ کس کو ملنا ہے؟ وہ داڑیاں دیکھ کر ملنا ہے، نمازیں دیکھ کر ملنا ہے؟ وہ تو ایک پورا کام ہے نا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے خندق ساتھ کھدوائی ہے اور کھڑے رہے ہیں، لیکن جب یہ محسوس کیا ہے کہ بھئی اب تو شکست ہے ہمارے مقدر میں، اب وہ وہاں سے جا رہے ہیں نا، تو اب ٹرافی کس کو ملنی چاہیے؟ عزت کس کو ملنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ بتا رہا ہے اللہ مکہ کے اندر جو ہے وہ مدینے کے اندر مسلمانوں کو کہ اب یہ فساد سامنے ہے، نمازیں تو تم مکہ میں بھی پڑھتے رہے ہو، بڑا کچھ کرتے رہے ہو، اب پتہ لگے گا کہ اس فساد کو کون روکتا ہے اور کون۔ فساد کے اندر معاونت اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ جب میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، پاکستان ہندوستان کی فوج لڑ رہی ہے، تو پاکستان کی فوج میں سے 50,000 آدمی جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم تو نہ ان کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم نے کوئی معاونت تو نہیں کی نا ہندوستان کے ساتھ، لیکن انڈائریکٹ یہ معاونت ہو گئی ہے۔ جب ایک فساد ہو رہا ہے اور اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے نہیں روک دے تو ہم انڈائریکٹ معاونت کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ فساد اصل کے اندر ہوتا کہاں ہے؟ یہ ہوتا ہے حقوق العباد کی عدم ادائیگی، یا اس میں گڑبڑ جب ہوتی ہے نا تو اس وقت ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے نا، ہاں چوتھے رکوع میں تو وہ آدم و ابلیس کا قصہ آتا ہے نا، تو دوسرا اور تیسرا رکوع جہاں وہ قرآن حکیم کے بارے میں آیا نا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. وہاں فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ. اب یہ فاسق کون ہے؟ نوٹ کریں، فاسق کافر اور ہے، فاسق اور ہے. اللہ دینا ینقضون عہد اللہ، یہ وہ ہیں جو عہد کر چکنے کے بعد توڑ چکے ہیں. اللہ کے ساتھ جب عہد کیا ہے تو اس عہد میں یہ بات بھی ہے کہ ہم فساد پھیلائیں گے نہیں، فساد روکیں گے. جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا رہے ہیں نا تو وہ اصل کے اندر فساد روکنے کے لیے ایمان لا رہے ہیں نا. تب وہ اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ ایک عبادات تک محدود کر لیں کہ جی بس نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، باقی اپنے بچے پال لیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ زین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑ چکے. اللہ زین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، بڑا پکا عہد کرنے کے بعد. اگلی بات دیکھیں، یقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ، اس تعلق کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے برقرار رکھنے کا، یعنی ان رشتوں ناتوں کو توڑنا. حقوق العباد یہی ہے نا. دیکھیں، ماں باپ ہیں ایک طرف اولاد ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق نہیں دیتے تو یہ فساد ہے، اور اگر اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں دیتی تو یہ فساد ہے. شوہر بیوی کے حقوق نہیں دیتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں دیتی. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا. میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ میرے حقوق ہیں. میری بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، یہ صرف یہی رشتے ناتے نہیں ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اب دکاندار جو ہے اس کے اور گاہک کے درمیان بھی ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اور اگر دکاندار جو ہے وہ پیسے تو پورے لیتا ہے، اپنی وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا، وہ نکما مال دیتا ہے یا کم تول کر دیتا ہے، تو رشتے کو خراب کس نے کیا ہے؟ دکاندار نے. تو اگر سودا لینے والا جو ہے وہ سودا تو بڑا پرکھ کر لیتا ہے، پورا لیتا ہے، اور نوٹ جعلی دے رہا ہے، تو رشتے کو خراب کون کر رہا ہے؟ گاہک خراب کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک مزدور ہے، ایک مل مالک ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی تو ایک رشتہ ہے نا. اب وہ مل مالک یا کوئی سیٹھ، وہ کام تو مزدور سے جو ہے وہ سارا دن اس نے لیا ہے پورا، شام کو پیسے کم دے رہا ہے. یا وہ مزدور جو ہے اس نے کام تو کیا آدھی دیہڑی کا، شام کو جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے پوری دیہڑی کے. تو فساد، رشتہ خراب ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ فساد ہے. اسی طریقے سے اگر ہمسائے کے ساتھ میرے معاملات نہیں ہیں تو فساد میں تبدیلی آ جائے گی. اسی طریقے سے ایک برادری دوسری برادری، ایک قوم دوسری قوم، ایک ملک دوسرا ملک، اور نتیجہ کیا ہے؟ فساد فی الارض. تو یہ ہے اصل کے اندر وہ حصہ جس میں فساد ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مثلا عبادات جنہیں ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج وغیرہ، ان کا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن اس سے فساد نہیں ہوتا. فساد ہوتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون. یہ ہیں فاسق.
جو یہ رشتے ناطے توڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک گھرانے سے چل کر ایک اسٹیٹ اور جب ملک کی سطح کے اوپر چلے گا تو ظاہر ہے وہاں آپ کا ہمسایہ کوئی دوسرا ملک ہے. ایک بر اعظم ہے آپ تو دوسرا کوئی بر اعظم آپ کا ہمسایہ ہے. تو یہ پوری زمین کے اوپر انسان جو ہے نا، ان کی کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اور کچھ حقوق ہیں سب کے، تبھی یہاں زمین کے اوپر جب وہ امن ہوگا. تو یہ امن اب اسی امن کو خراب کرتی ہے نا چوری ڈکیٹی. کس کو کرتی ہے؟ اسی کو کرتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک حکمران ہے اور ایک عوام ہے، ان کے درمیان میں بھی اسی طریقے سے حقوق و فرائض کے جو وہ معاملات ہوتے ہیں. تو اب یہ سمجھ لیں جی، یہ فساد فی الارض جو ہے، یہ ہر حکمران چاہتا ہے کہ میرے ملک میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے ملک میں امن ہونا چاہیے. لیکن اب اس کے لیے اسی کے لیے تو وہ چوری کو بین کرتا ہے نا کہ بھئی کسی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں، اپنے وہ سوچ سمجھ کے مطابق. ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ اللہ کو ماننے والے، تو اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ تو جو ضابطہ اور قانون بنائیں گے یا حقوق و فرائض، مثال کے طور پر دیکھیں، اب ہم بھی کہتے ہیں کہ جی عورت کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو یورپ والے کیا کہتے ہیں؟ عورت کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اچھا، وہ اپنی سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی عورت اور مرد برابر ہیں، اور ہم کہتے ہیں عورت اور مرد برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عورت اور مرد کما کے برابر کا کما کے گھر چلائیں گے اور گھر میں بھی کام برابر کا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ گھر میں بھی کام برابر کا کریں گے، اور جب طلاق ہوگی تو بچے اگر بانٹ سکتے ہیں تو بانٹ لیں، اور گھر بھی بانٹیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ انصاف تو یہ ہے کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سارا وہ امن کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ جو دین اللہ بادشاہ کا دین جو ہے. اب اس کے مقابلے میں ہے اللہ کا دین. اللہ کا دین بھی اس زمین کے اوپر فساد کو ختم کرنے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اور فساد کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کے بغیر تو کوئی بادشاہ بھی نہیں بنتا نا. نہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمرانی کی ہے وہ کیا بغیر کوشش کے کی ہے؟ یہ جو جہاد ہوا، یہ جدوجہد ہوئی ہے، یہ کس لیے تھی؟ اور جو میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے نا، اللہ اکبر، اس کی صحیح شان ظاہر ہی نہیں ہوتی بغیر حکمرانی کے. اللہ اکبر، اس کی جو آپ سمجھ لیں بلند ترین شکل ہے، اعلیٰ ترین اس کا جو ظہور ہے وہ ہے حکمرانی کی شکل میں. ورنہ مکہ کے اندر جب اللہ اکبر کہتے تھے تو وہ تو ایک منہ کی بات تھی. ٹھیک ہے، میرا دل بھی ایسا ہی کہتا ہے، لیکن یہاں جو مکے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں یہ تو میری بات کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کا دین اللہ، دین الملک. اصل کے اندر دین اللہ جو ہے یہ فساد کو ختم کر کے امن کی بحالی کی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ قائم ہوتا ہے. جو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک اللہ تعالی کا دین جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک انسان ایمان والے فساد کا مقابلہ کرنے کے لیے جب وہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ ظلم ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے برخلاف رائج ہے وہ بے شک کسی سسٹم کے تحت ہے یا بغیر کسی سسٹم کے ہے. ٹھیک ہے نا؟
یعنی ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک سسٹم تو موجود ہے. اگر وہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، خواہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے یا برطانیہ ہے یا امریکہ میں ہے، وہ ایمان والوں کے لیے تو وہ فساد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے جو ہے وہ ٹکراتا ہے. تو اب یہاں فرمایا کہ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو دین الملک، بادشاہ کے اس ملکی نظام کے مطابق نہیں روک سکتے تھے. اللہ ان شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ہوتا ہے ایک علم والا. یعنی وہ جس طرح ہمارے عام طور پر کہتے ہیں دنیا پلی تو پلی، کوئی دولت مند کے اوپر کوئی دولت مند والا، علم والے کے اوپر علم والا، اور سب سے اوپر علم ہے اللہ کا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. کالو، اب وہ کہنے لگے این یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کیا نا تو اس کے بھائی نے بھی کی تھی اس سے پہلے. اب وہ اصل میں وہ کام تو ایسا ہو گیا کہ جو ان کے دل و دماغ میں آ نہیں سکتا تھا کہ بھئی یہ اس کے پاس سے مل بھی سودا ہی مل گیا. اسی لیے آگے ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ یا اس سے اگلی دفعہ، وہ جا کر اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ ہم اسے چور نہیں سمجھتے، پر چیز تو اسی کے پاس سے ملی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مسئلہ ہم کیسے کہہ دیں کہ نہیں ہے، ذہن نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، پر جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا ہم کیسے انکار کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے. اب ظاہر بھائی کون ہے؟ بھائی وہی ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے تاثرات سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، کہ انہیں محسوس ہو کہ یہ بات اس کو تلخ لگی ہے، اس بات پہ اس کو تھوڑا غصہ آیا ہے، کوئی چہرے کے تاثرات، کوئی گفتگو کے. تو فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو پی گیا یوسف ان کی اس بات کو، کیونکہ غصہ کا الزام تو یوسف علیہ السلام کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی پی گئے اور ظاہر نہیں ہونے دیا ان کے اوپر کچھ بھی اس حوالے سے. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، اور کہنے لگے کہ تم ہو بہت برے مقام کے اوپر فائز، جیسے کہتے ہیں بڑا برا درجہ حاصل کیا ہے تم نے. واللہ اعلم بما تصفون، اب میں نہیں بولا ہوں لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی میں بول بھی سکتا ہوں لیکن بولوں تو پھر تو ظاہر ہو جائے گا مسئلہ ہے. تو اب اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ بھی الزام ہے. کالو، تو اب ان کے لیے بن گیا بہت بڑا مسئلہ. بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسی بھائی کو وہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے کسی صورت میں، الزام یہ اس پر لگ گیا، اور یوسف علیہ السلام روکنا اس کو چاہتے تھے. تو اب وہ آ گئے منتیں کرنے پر. کالو، تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، عزیز مصر، ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، بزرگ ہے، بہت عمر رسیدہ ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے جس کو چاہے اس کی جگہ رکھ لے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے ہی چھوڑ دے، تو ہم 10 میں سے جس کو چاہے اس کی جگہ رکھ لے، اس کو پکڑ لے، وہ رہے گا، لیکن اس کو جو ہے وہ جانے دے ہمارے ساتھ. انا نراک من المحسنین، ہم نے تجھے بہت اچھا پایا. یعنی پچھلے سال بھی تو نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا، اس سال بھی جب سے ہم آئے ہیں تیرا ہمارے ساتھ اچھا ہی برتاؤ ہے، بس ایک دفعہ اور کر دے، وہ یہ کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے اور اس کو ہمارے ساتھ جانے دے. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے تجھے بہت اچھا پایا.
کالا، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اس کو پکڑ لیں جس سے ہمارا سامان ہی نہیں ملا. یعنی جو چیز جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو ہم رکھیں گے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ ہم اس کو جو ہے وہ پکڑ لیں. انا اذا لظالمون، ایسی طرح ہم انصاف کرتے کرتے خود ظالم بن جائیں. یعنی یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے کچھ کیا نہیں ہے ہمارا، اس نے کچھ بگاڑا نہیں ہے، اور ہم اس کو پکڑ لیں، اور جس نے بگاڑا ہے یا جس نے کیا ہمارے حساب سے اس کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں. ایسا ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اب 79 نمبر آیت تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا جی. آگے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.